بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے آگے بڑھائیں گے جہاں ہم نے ختم کیا تھا۔ دین کی تعریف اور اس کا مفہوم بیان کرنے کے بعد ہم اس نقطے کی طرف آئیں گے کہ معاشرے میں دین کی کیا ضرورت ہے اور کیا اہمیت ہے۔ اس حوالے سے چند نکات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ چند بنیادی سوالات ہیں جو ہر انسان، ہر ذی شعور انسان کے ذہن میں آنے چاہیے، اور وہ بنیادی سوالات ہیں کہ ہر ذی شعور انسان کو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور ہر انسان کے ذہن میں یہ سوالات آنے چاہیے اور آتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کیا انسانی فکر اور انسانی معاشرے کے لیے دین کا تصور ضروری ہے؟ کسی خدا کو ماننا، کسی بھگوان کو ماننا، کسی گاڈ پہ ایمان لانا، یا یہ کہ خاص قسم کے حرکات سکنات کرنا کیا ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر انسانی زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے؟ یہ پہلا اور بنیادی سوال ہے کہ کیا خدا کا تصور، دین کا تصور انسان کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ادیان کا تصور ہے نا، یہ تو پسماندہ انسانی ذہن کا اختراع تھا کہ لوگ ذہنی طور پر پسماندہ تھے، بلکہ معاشرتی اور تمدنی طور پر بھی پسماندہ تھے، جنگلوں اور صحراؤں میں زندگی گزارتے تھے۔ اگرچہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا تصور نہیں ہے، یہ مغرب والوں کا تصور ہے۔ مسلمانوں کا تصور یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پورے شعور کے ساتھ، پورے ادراک کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود تھیں، مگر ظاہر ہے اس نے ضرورت کے مطابق اپنی چیزیں ایجاد کر لی، پھر ترقی کرتا گیا، مگر اس کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ کوئی اس کا ذہن کم تھا، اس کو ذہنی طور پر پسماندہ تھا اور پھر اس نے ترقی کر کے کوئی عقل مند ہو گیا، ایسے نہیں ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا تھا، اور یہ اس کی نسل میں یعنی بنیادی طور پر اس کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی۔ مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، انسان جو ہے وہ پسماندہ تھا، جنگلوں صحراؤں میں زندگی گزارتا تھا، ذہنی طور پر بھی پسماندہ تھا اور تمدنی اور تہذیبی طور پر بھی۔ تو اس وقت جو یعنی محدود معاشرے تھے، تو اس میں کچھ لوگوں نے لوگوں کو کسی آرڈر میں رکھنے کے لیے، کسی لوگوں کو برائیوں سے بچانے کے لیے، جرائم کو روکنے کے لیے کچھ تصورات قائم کیے تھے، کچھ اصطلاحات گڑھ لیے تھے، اور وہ اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو ڈرایا جائے کہ بھئی عالم بالا سے اوپر کوئی مخلوقات ہیں، کوئی ہستیاں ہیں، یہ کام کرو گے تو وہ خوش ہو جائیں گے، انعام دیں گے، اور یہ کام کرو گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، سزا دیں گے۔ تو اس میں پھر انہوں نے کوئی خدا، کوئی اس طرح کے تصورات انہوں نے قائم کر لیے، اور بعد میں یہ آہستہ آہستہ جو ہے ادیان کی شکل اختیار کی، اس میں تبدیلیاں آتی گئی، اس میں ترقی ہوتی گئی، اور پھر ادیان وجود میں آ گئے۔ تو یہ ان کا تصور ہے۔ تو کیا واقعی یہ حقیقت ہے کہ بھئی کیا دین کا تصور اور خدا کا تصور جو ہے وہ پسماندہ انسانی ذہن کا اختراع تھا، یا یہ بات غلط ہے؟ اگر یہ بات مان لیں کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ اگر پسماندہ انسانی ذہن کا اختراع تھا اور اب تو انسان نے ترقی کر لی، اس سے اگلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا فکری بالیدگی آنے کے بعد اور علمی میدان میں ترقی کرنے کے بعد انسان تو کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے، تو کیا اب بھی انسان کو ان تصورات کی ضرورت ہے جو کسی کے نزدیک جو ہے وہ پسماندہ انسانی ذہن کا اختراع تھا؟ کیا اب ان کو یعنی ان تصورات سے جان چھڑانا چاہیے؟ کیونکہ اب تو انسان عقل مند ہو گیا، اس نے بہت ترقی کر لی، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو کیا یہ رویہ ہمارا ٹھیک ہوگا کہ ہم یہ کہہ کے کہ بھئی انسان پسماندہ تھا تو اس نے کچھ تصورات قائم کیے ہوئے تھے، اب یہ یعنی اس سے بے نیاز ہو گیا ہے، اب تو یہ اپنے معاملات خود چلا سکتا ہے، تو کیا یہ رویہ صحیح ہے؟ اس سے اگلا سوال، اور انتہائی اہم سوال، دین کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے جب بھی بات کریں تو یہ سوال بہت اہم ہے کہ کیا انسانی تاریخ میں، جو بھی معروف انسانی تاریخ ہے، انسانی تاریخ کا بہت سے حصہ وہ ہم تک نہیں پہنچا ہے کہ انسان ابتدائی طور پر کیا تھا، کیا نہیں تھا، اس کے بارے میں کوئی ڈاکومنٹری پروف ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہاں، کچھ آسمانی کتابوں میں کچھ انبیاء نے جو باتیں بتائی ہیں، یا انبیاء انتہامی کتابوں میں ان کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ گزشتہ انسانی نسلوں کے متعلق یا خود ایون آدم علیہ السلام کی تخلیق سے متعلق جو باتیں بتائی گئی ہیں، تو ان میں کچھ اشارے، کچھ
اور کچھ چیزوں کی تفصیلات بھی موجود ہیں، مگر یہ کہ اس کو ہم جس طرح ہم کہتے ہیں نا مدون تاریخ نہیں کہہ سکتے ہیں، مگر جو معلوم انسانی تاریخ ہے اس میں کسی ایسے معاشرے کا کوئی تصور ہے جس کو ہم کہیں گے بھئی یہ بے دین معاشرہ تھا۔ بے دین سے مراد یہ نہیں کہ لوگ دین پہ عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ بے دین سے مراد یہ ہے کہ دین کے تصورات سے خالی، خدا کے دین کے تصورات سے خالی کوئی معاشرہ اس انسانی تاریخ میں کہیں ہے۔ کچھ لوگ مثال دیتے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی ان کا تذکرہ کریں گے کہ کیا وہ واقعی بے دین معاشرے تھے، اس کا بھی تجزیہ کریں گے۔ تو یہ ایک اہم سوال ہے کہ کیا معلوم انسانی تاریخ میں کسی ایسے معاشرے کا کوئی تصور ہے جس کو آپ دین کے تصورات سے خالی معاشرہ کہہ سکتے ہیں۔ پھر آخری نقطہ یہ ہے کہ کیا دین کی ضرورت اور اہمیت کو عقلی دلائل سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، یا یہ صرف ماننے والی بات ہے، عقیدت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی مسلمان کو کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کا فرمان ہے، قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، تو وہ مان لیتا ہے کیونکہ عقیدت ہے، سبمیشن ہے۔ اسی طرح آپ کسی ہندو کو کہتے ہیں کہ بھئی ویدوں میں لکھا ہے، بھگوان نے کہا ہے، تو وہ مان لیتا ہے۔ کسی کرسچن کو آپ کہہ دیں کہ بھئی یہ بائبل میں آیا ہے یا سیدنا مسیح علیہ السلام نے کہا ہے، تو وہ مان لیتا ہے۔ تو یہ تو عقیدت و سبمیشن ہے نا۔ تو کیا عقلی دلائل سے بھی دین کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھایا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہم تلاش کریں گے اور اسی میں ہم دین کی ضرورت اور اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو مقارنۃ الادیان یا کمپیریٹو ریلیجن کے جو لوگ ہیں وہ ایک بات کرتے ہیں، بلکہ ایک دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دین جو ہے انسان کی فطری ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کی فطرت اور اس کی جبلت میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ بنیادی طور پر دیندار ہوتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ یعنی کسی کے اوپر بھروسہ کرنا، کسی پر انحصار کرنا اور مشکل وقت میں کسی طاقتور ہستی کی طرف رجوع کرنا انسان کی فطری اور جبلی ضرورت ہے۔ یہ انسان جو ہے وہ اس کے بغیر انسانی زندگی بہت ناقص ہوتی ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا خلا آپ کو محسوس ہوگا کہ جب انسان کو یہ بتایا جائے کہ بھئی دیکھیں عام حالت میں تو ہم اس نقطے کو نہیں سمجھیں گے، میں تھوڑا سا یعنی مثال کے ذریعے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ انسان پہ کوئی برا وقت آتا ہے تو وہ اس کو سہاروں کی تلاش ہوتی ہے۔ عام حالت میں تو انسان لگتا ہے کہ بھئی وہ اس کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، مگر کوئی مشکل وقت آئے، کوئی برا وقت آئے تو پھر اس کو سہاروں کی تلاش ہوتی ہے۔ تو پھر ہم پہلے تو انسان جو ہے اپنے مسائل خود حل کرنا چاہتا ہے، پھر جب خود حل نہیں کر سکتا ہے تو وہ کسی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کوئی مشکل پیش آتی ہے، مثال کے طور پر کوئی مالی مشکلات پیش آتے ہیں یا کوئی اور مسائل ہے، کوئی خاندانی مسئلہ پیدا ہو گیا تو وہ اپنے عزیز و قارب کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ مگر کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جہاں یہ جو مادی وسائل ہیں یا جو انسانی وسائل ہیں وہ انسان کے کام نہیں آتے ہیں۔ مسئلہ ہی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ جہاں تمام انسانی وسائل اور مادی وسائل جو ہے وہ بے معنی ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو وہاں آ کے انسان جو ہے وہ یا تو یہ کہ مایوس ہو کے بیٹھ جائے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کرے، یا یہ کہ وہ کوئی اور ذریعہ تلاش کرے۔ تو ادیان جو ہے یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی انسان جو ہے وہ چپ ہو کے بیٹھتا نہیں ہے، بلکہ اس کو سہاروں کی جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ یہ مادی اور انسانی وسائل سے ہٹ کے پھر وہ ان ہستیوں کی طرف رجوع کرتا ہے جن کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ اس بات کی قدرت رکھتے ہیں، ان کو طاقتور ہستیاں ہیں، بلکہ میری مدد بھی کر سکتے ہیں، مجھے اس مشکل حالات سے نکال سکتے ہیں۔ تو یہ انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ کسی بالاتر ہستی پر انحصار کرتا ہے اور اپنی ضرورت کے مطابق اور مشکل کے وقت اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اب جب انسان کو یہ بتایا جائے کہ تمہارا کوئی والی وارث نہیں ہے تو پھر انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوتا ہے جس کو پر کرنا کسی اور یعنی بس کی بات نہیں ہے۔ دین ہی یہ خلا پورا کر سکتا ہے، دین کا تصور ہی یہ خلا پورا کر سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ دین انسان کی فطری ضرورت ہے۔ تو انسان کی زندگی میں دو یعنی اہم چیزیں ہیں۔ ایک ہے اس کی مادی ضروریات، جو ہر انسان کی جو مادی ضروریات ہوتی ہیں، کھانا پینا ہے،
رہائش ہے، جو بھی اس کی بنیادی مادی ضروریات ہوتے ہیں. مگر یہ تو یعنی سب دیکھتے ہیں کہ بھئی انسان کو کھانا چاہیے، اس کو پینا چاہیے، اس کو لباس چاہیے، اس کو مکان چاہیے، یہ اس کی فطری ضروریات ہیں اور جس کو ہم مادی ضروریات کہتے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری بنیادی ضرورت ہے، مگر ہم ان کو یعنی اپنے حواس کے ذریعے ان کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں، جس کو ہم روحانی ضروریات کہتے ہیں. ان کا یعنی مختصر نام اگر آپ دینا چاہیں تو وہ انسان کی روحانی ضروریات ہیں. مثال کے طور پر انسان خوش رہنا چاہتا ہے. اب خوشی کیا چیز ہے، اس کے ذرائع کیا ہیں، اس کے اوپر تو بہت ساری بات کی جا سکتی ہے، مگر یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے. انسان کو اطمینان چاہیے، انسان کو سکون چاہیے، اطمینان قلب چاہیے، تسکین روح چاہیے. یہ ساری باتیں جو ہے وہ روحانی ہیں. تو ان روحانی باتوں کو مادی ذرائع سے آپ پورا نہیں کر سکتے ہیں. ان کے لیے وہی ذرائع ہیں جو ان کو پورا کر سکتے ہیں، اور وہ ہے دین کا راستہ. دین آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی کس طرح آپ اپنے روح کو تسکین دے سکتے ہیں، اپنے جو ہے وہ دل کو جو ہے آپ صاف رکھ سکتے ہیں، جس کو ہم تسکین روح کہتے ہیں، اطمینان قلب کہتے ہیں. یہ جو بھی اصطلاحات ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس میں یعنی انسان کی جو روحانی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا یہ اس کی ایک فطری ضرورت ہے، اور اس کو صرف دین پورا کر سکتا ہے، کوئی اور چیز اس کا جگہ نہیں لے سکتا. اس میں بہت سارے ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں جن میں دین اس روحانی ضرورت کی اہمیت کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، مگر اس مقام پہ چونکہ وقت محدود ہے ان کی طرف ہم نہیں جا سکتے. وہ جو سوال ہم نے اٹھایا تھا ابتدائی طور پر 4-5 جو سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کیا انسانی معاشرے میں کوئی ایسا یعنی معاشرہ، انسانی تاریخ میں کوئی ایسا معاشرہ کہیں وجود رکھتا ہے کہ جس کو آپ بے دین معاشرہ کہہ سکتے ہیں. انسانی تاریخ میں جو سب سے جو بڑی مثال دی جاتی ہے وہ دی جاتی ہے یہ جو ہمارے پڑوس میں ایک نظام تھا جس کو سوویت یونین کا نظام کہا جاتا ہے، جس کا بنیادی تصور یہ تھا، الحاد پر مبنی ایک نظام تھا جس میں کہا گیا کہ انسان کو کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے، کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بس پرانی باتیں ہیں، اور یہ دین کے جو تصور جو ہیں یہ انسان کو بیکار بناتے ہیں. بلکہ انہوں نے تو افیون کا لفظ استعمال کیا ہے کہ دین جو ہے معاشرے کے لیے افیون کا درجہ رکھتا ہے. جس طرح افیون کے نشے میں انسان جو ہے وہ اس کی سوچ تو بہت اونچی ہوتی ہے مگر کام وہ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ بھی دیندار لوگ بھی جو ہے وہ اونچی باتیں کرتے ہیں، آسمان سے اوپر کی باتیں کرتے ہیں، زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں، اور عملی زندگی میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو لہٰذا انہوں نے تمام مساجد، تمام گرجا، تمام مندر جتنے بھی تھے دینی وہ بند کر دیے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی خدا کی، کسی دین کی ضرورت نہیں ہے. اور کوئی 70 سال تک وہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم دین کے اس سے آزاد ہو گئے. مگر جب وہ نظام ٹوٹ گیا اور ہمارے آنکھوں کے سامنے ٹوٹ گیا، اور جو سوویت یونین کا نظام تھا جس کو USSR کہتے تھے، تو وہ ٹوٹ گیا. تو اس کے اندر سے کیا نکل آیا، یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان اس میں موجود ہے کہ جس معاشرے کو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ بے دین معاشرہ ہے، اس میں سے ہم نے خدا کے تصور کو، دین کے تصور کو نکال دیا. تو اس معاشرے سے جب وہ سرخ چادر جو معاشرے پہ ڈالی گئی تھی اور بے دینی کا ڈنڈورا پیٹا گیا تھا، اس کے اندر سے کیا نکل آیا؟ اس اندر سے کوئی 5-6 جو ہے اسلامی ممالک نکل آئے، اس کے اندر سے 3-4 کرسچن ممالک نکل آئے. لوگ اسی طرح مسلمان تھے، اسی طرح کرسچن تھے، اسی طرح ہندو تھے. لوگوں نے اپنے دین کو، اپنے دینی تصورات کو چھپایا ہوا تھا، اور اس کو انہوں نے جو ہے وہ، مگر یہ کہ ان کے اندر وہ دینداری موجود تھی، کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ بھئی وہ دین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. جس طرح انسان کی یہ ضرورت ہے کہ بھئی اس کو کھانا چاہیے، تو جب وہ اس کو بھوک لگے گی تو وہ پھر اس بھوک کو مٹانے کے لیے ہر ذریعہ استعمال کرے گا. وہ چوری کر کے کھائے گا، وہ چھپ کے کھائے گا، یا وہ چھین کے کھائے گا. تو اسی طرح جہاں انسان پہ برا وقت آتا ہے تو جو دینی ضرورت ہے، دینی جو بھوک ہے، اس کو یعنی پورا کرنے کے لیے وہ کبھی چھپ کے اپنے دین پہ عمل کرتا ہے، کبھی اس کے لیے جان دے دیتا ہے. یعنی اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی
معروف انسانی تاریخ میں کسی ایسے معاشرے کا کوئی وجود نہیں ہے جس کو آپ کہیں جی کہ وہ دینی تصورات اور خدا کے تصور، دین کے تصور سے خالی کوئی معاشرہ اس میں نہیں رہا ہے۔ اسی کا ذکر قرآن کی آیت میں کہا گیا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ کہ یہ جو دینداری ہے یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے رکھی ہوئی ہے۔ وہ ہر انسان جو ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے والا ہوتا ہے، مگر معاشرے کے رنگ میں وہ رنگ جاتا ہے۔ اگر کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ یہودی بنتا ہے، کسی عیسائی یا نصرانی کے گھر میں پیدا ہو تو نصرانی بنتا ہے، کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو تو وہ ہندو بنتا ہے، کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو تو وہ مسلمان بنتا ہے، یعنی معاشرے کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، مگر اس کے اندر اللہ کو ماننے کا داعیہ جو ہے موجود ہوتا ہے، اور جب بھی اس کے سامنے حق جو ہے وہ واضح ہو کے سامنے آتا ہے تو اس کو قبول کرنے میں اس کو کوئی تردد اور جھجک نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ ہے کہ دین جو ہے اس کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے بات کریں تو دوسرا نقطہ، پہلا نقطہ تو وہ تھا کہ بھئی دین انسان کی فطری ضرورت ہے، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انسان اور کائنات کی حقیقت کے بارے میں جو بنیادی سوالات انسان کو درپیش ہیں ان کا قابل تشفی جواب دین فراہم کرتا ہے۔ انسان کو اپنی حقیقت کے بارے میں، اس پوری کائنات کی حقیقت کے بارے میں بہت بنیادی سوالات ہیں کہ بھئی یہ کہاں سے آیا ہے، کسی نے پیدا کیا ہے، نہیں کیا ہے، اگر پیدا کیا ہے تو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، پھر یہ کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنا چاہیے، اور پھر یہ کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو یہ ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال آتے ہیں اور ان کا جواب جو ہے وہ صرف دین فراہم کرتا ہے۔ باقی انسان اپنے عقل اور اپنے تجربے کی بنیاد پہ ان سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس سے مزید سوالات پیدا ہوتے ہیں اور پھر انسان جو ہے وہ ذہنی خلجان کا شکار ہوتا ہے۔ مگر جب دین انسان کو بتاتا ہے کہ بھئی اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، اور اس نے اس لیے پیدا کیا ہے اور یوں کرنا چاہیے، اس کا انجام یہ ہوگا، تو اس پہ پھر انسان جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی چند نکات ہیں مگر اس پہ اکتفا کرتے ہیں چونکہ وقت ختم ہو گیا، تو اس لیے ہم اس بات کا خلاصہ یہ کر سکتے ہیں کہ دین جو ہے انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کی زندگی میں دین کا بڑا عمل دخل ہے، اور دین کی ضرورت اور اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں یعنی ایک تو یہ نا دین پہ عمل نہ کرنا وہ علیحدہ بات ہے کہ انسان اپنے کسی کمزوری کی وجہ سے دین پہ عمل نہیں کرتا، وہ علیحدہ بات ہے، مگر یہ کہ دین ہی کا انکار کرنا کہ دین ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، ہم دین کے بغیر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، تو یہ تصور نہ پہلے قابل قبول تھی اور نہ اب یہ چلنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔